सब्सक्राइब करें हमारे चैनल SNZ को। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पर क्लिक करें और घंटी के आइकन बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंद दो आलम से खफा मेरे लिए है। क्या है अगर हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और खानकाए नक्शबंदिया शाज़लिया फीचर कॉलोनी के अहबाब का अन सब का मशकूर हूँ। और अहले महल्ला से माज़रत ख्वाह भी हूँ कि किसी की दिल आज़ारी या तकलीफ़ इस प्रोग्राम की वजह से हुई हो तो माफ़ कर दें। और इंतहाई मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम से भी कि उनके सामने खिताब की जसारत भी है और उनको कोई मौका न मिला मुख्तसर वक्त की वजह से। फ़कीर तो मारूज़ात काफ़ी कर चुका है और बस इसकी ताज़गी है। इंसान अपनी इस्लाह की फ़िक्र में और कामयाबी की तरफ गामज़न रहता है। किसी भी इंसान की ये चाहत नहीं है कि वो मग़लूब रहे, वो तरक्की हासिल करना चाहता है, उसको तरक्की चाहिए। और इस तरक्की को हासिल करने के मुख्तलिफ़ असबाब है जो दुनिया में पड़े हैं। और जो भी आदमी उस सबब से वाबस्ता रहा और उससे उसमें तरक्की हासिल हुई, उसने उसको सब कुछ समझा है अपने लिए। अगर ये चीज़ें अपने दायरे में और उसूल में रहे तो दुनिया में फितना और फसाद ना हो। और जब ये एक दूसरे के हुदूद को छेड़े तो इसमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। बसा औकात एक काम पुराना होता है मगर ज़माने में एक शख्स उठता है उसको नया नज़र आता है। काफ़ी ज़माने उससे खाली नहीं है मगर उस नहज पर जब वो चलता है तो लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और ये उनका फितरी तकाज़ा भी है और इल्मी भी है। उनको हक़ हासिल है कि इस पर एतराज़ करें, मगर जो उस राह पे चले तो उसको ये लाजिम है कि उसके पास उसका इल्म होना चाहिए कि वो दूसरे को समझा भी सके। हर इंसान ने अपने आप को मेयार हक़ बनाया है। हर आदमी अपने मिजाज को मेयार समझता है, मगर ये मेयार नहीं है। मेयार है कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, उसूल है। इसके वज़न पर जिसकी बात भी है वो काबिल तक़लीद है।
ایک ہے مزاج کا ہونا اور ایک ہے اصول کا ہونا. تو شریعت نے لوگوں کے مزاج کی رخصت دی ہے مگر ان کے مزاج کو شریعت نہیں بنایا. جب ہم اس میدان میں آئے تھے تو مخالفتوں کا ایک طوفان کھڑا ہوا. اور الحمدللہ چلتے 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 آج یہ اس مقام پہ کھڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید کہ دنیا کا کوئی کونا ہو جس میں یہ علم نہ پہنچا. یہ اب شاید میں چلا گیا ہے. تو یہ تحدیث نعمت ہے اور اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. کافی سوالات میرے سامنے یہ بھی آئے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے, کس نے کیا ہے, اور اکثر ایسے سوالات یہاں چلتے رہتے ہیں. معاشرے کی اصلاح کی فکر میں ایسی بھی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس چیز سے ایک دوسرے کی اصلاح ہو اور اس سے معاشرہ تباہ و برباد نہ ہو. پھر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ دوسرے تک پہنچانا, بزرگوں تک ان کو غلط بیانی کرنا, پھر ان کو بھی ان چیز میں مبتلا کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر فساد کو ہوا دیتی. میرا تو معمول یہ کہ جو اعتراض کرنے کے لیے آتا ہے پہلے اس کا پورا بایو ڈیٹا اور اس کی علمی باتیں سنتا ہوں, پھر اس کو جوابات دیتا ہوں. یعنی وہ ایک مسلح بن کر آیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر. ابھی بھی پچھلے دنوں ایک شخص آیا تھا اپنے ابا کی شکایت لے کر. تو قرآن کا ترجمہ کر کے اس کو بولتا ہے والد صاحب کو کہ میں نے والد صاحب کو کہا آپ تو دنیا کے لیے ذکر کر رہے ہو. میں نے کہا مولانا پہلی بات یہ علم غیب ہے, نیت تو غیب ہے, اور غیب پر تو آپ مسئلہ بیان نہیں کر سکتے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا والد دنیا کے لیے ذکر کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ذکر سے اعراض کرتے ہیں اللہ ان پر شیطان مسلط کرتا ہے. تمہارا ابا تو ہے ذاکر, تو آپ نے جو یہ ترجمہ کیا ہے یہ کون سی روایات سے کیا ہے ذرا؟ تو آپ پریشان کون سی تفسیر میں موجود ہے. یعنی آپ نے خود ہی بیٹھ کے جو نا قرآن کا ترجمہ شروع کر دیا, نہ بزرگوں نے لکھا نہ آپ نے. یہاں نیت ہے کہاں؟ پہلے یہ جواب. یہاں تو عمل ہے. پریشان سے ہو کے پھر آئے دوسرے راستے سے غائب ہو گیا. میں نے کہا آپ اپنی شدت کی وجہ سے اپنے والد کو گمراہ کر دو. مسجد میں بیٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, چاش پڑھ رہا ہے, اوابین پڑھ رہا ہے, اس پر آپ کا اعتراض نہیں. اعتراض یہ کہ آپ کے والد کے پاس لوگ آتے ہیں, اس سے دھم کرواتے ہیں, مرید بنتے ہیں, تجھے برا لگتا ہے. اب آپ کی اس بات پر میں یقین نہیں کروں گا جب تک کہ میں صاحب معاملہ سے نہ پوچھ لوں. تم داڑھی ٹوپی لے کر آئے, میں سمجھوں گا کہ تو جو بولے گا میں سچ مان. یہ مسئلہ قضا کا ہے. میں نے کہا سنو, حضرت علی دعویٰ فرماتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں کہ یہ زرہ میری ہے. یہودی کے پاس جو ہے, تو قاضی شریح فرماتے ہیں آپ کے پاس گواہ. اب حضرت علی کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عشرہ مبشرہ صحابی ہے, خلیفہ راشد ہے. تو آگے سے حضرت علی فرماتے ہیں
حضرت قاضی شریح فرماتے ہیں کہ آپ کے گواہ کون ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں حسن اور حسین۔ تو حضرت قاضی شریح فرماتے ہیں یہ آپ کے بچے آپ کی حق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ پڑھتا ہے نا بندہ، یہ سارے دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ اگر آج معاشرہ اس پر آ جائے تو تمہارے اندر کبھی فساد نہ ہو۔ تو آگے سے حضرت علی یہ نہیں فرماتے کہ میرے بچے صاحب، فرمایا آپ ان کی گواہی قبول نہیں کرتے جن کو حضور نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ تو سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے ہی تباہی پیدا ہوتی ہے۔ معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دو۔ اصلاح کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے اندر جو یہ لوگ ہیں یہ سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ ہم نے معیار بنایا ہے شریعت کے اصولوں کو، اس اصول پر جس بزرگ کی بات ہے معتبر ہے، جس کی نہیں ہے اس پہ خاموشی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے آنے والے پچھلوں کو برا کہیں گے تو یہ پچھلوں کو برا مت کہو۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس پردے کے پیچھے بچے کھیل رہے ہیں، آوازیں بھی آ رہی ہیں، مگر ایک وجود کا احساس موجود ہے کہ یہ پیچھے بچے ہیں، مگر ان کی شکلیں کیسی ہے یہ پتہ نہیں، مگر آواز ہے کہ ایک مخلوق پیچھے موجود ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک پردہ ہے۔ یہ پردہ اگر آنکھوں سے ہٹ جائے گا تو بچے نظر آئے تو کل ایک بندہ کہے کہ میں نے بچوں کو دیکھا تو اوپر سے آپ کیا کہو گے کہ وہ کافر ہو گیا؟ کشف کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی چیز کا پردہ اٹھ جانا اور وہ باطن کی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آ جانا۔ ایک آئے گا استاد جی فلاں بزرگ کہتا ہے موکل کہاں سے ثابت ہے، ایک آئے گا فلاں نے یہ کہا ہے، دوسرا آئے گا یہ کہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو اچھا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ تو اب جوابات اس لیے اس علم کے بارے میں کہ کیا یہ اتنا ہلکا ہے؟ یہ عملیات جو ہے نا یہ رقیہ میں شامل ہے۔ اصل اس کا نام عملیات نہیں، اس کا اصل نام ہے رقیہ۔ عملیات ہم لوگوں نے کہا ہے۔ اب یہ عملیات شروع سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے 25 سال غار حرا میں اس طرح نہیں گزارے کہ مستقل رہے، مگر آتے تھے جاتے تھے، 3 دن 10 دن 7 دن 40 دن، یہ روایت میں موجود ہے۔ کیا کرتے تھے؟ مگر ایک چیز ہے کہ آپ علیہ السلام جب ذکر فرماتے ہیں وہاں پر تو ایک نور کا گولا آپ کے سامنے آتا اور جس سے آپ علیہ السلام خوش ہو جایا کرتے تھے، یعنی خوشی محسوس ہونا، اس نور کے گولے کو دیکھ کے آپ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہی نور کا گولا بعد میں جبرائیل بن کر آیا۔ اب خانہ کعبہ کی عبادت، خانہ کعبہ چھوڑا ہوا ہے، غار حرا اتنا اونچا جا رہے ہیں، یعنی چھوٹی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ حج اور عمرے پر گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ غار حرا پہ چڑھنے سے بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے وہاں پہ چڑھنا، تو کچھ ہے نا۔ اب آپ کہو جی نبی متقی بننے کے لیے جا رہا تھا، تو یہ تو عقل نہیں مانتی، یہ تو اصول ہی نہیں بنتا۔ نبی تو ہے ہی متقی، وہ تو معصوم ہے،
تو پھر کس لیے جا رہا ہے؟ یہ خلوت نشینی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ حصول علم کا یہ ایک ذریعہ ہے جس کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ اور بس اسی کو صوفیہ نے چلہ کشی کا نام دیا ہے۔ اب جب آپ علیہ السلام پر وحی آئی تو پہلے کیا پڑھا گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ اکثر پوچھتے ہیں جی کافر پہ دم ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ کافروں کا علاج کیا؟ تو یہ حضور کافروں کا علاج کرنے نہیں جاتے تھے، یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے تو عیادت آپ علیہ السلام نے جب فرمائی تو پہلے کافر تھے، تو حضور عیادت بھی کرتے اور دم بھی ڈالتے تھے۔ یہ اہمیت بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا مردہ سنتوں کو زندہ کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب پاؤ گے۔ ایک عمل بذات خود صحیح ہے اور ایک اس کو جعلی کرتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے وہ جعلی نہیں ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے جعلی، اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ علم پہ رد نہیں کیا جا سکتا، مگر علماء سو پہ رد کیا جا سکتا ہے۔ تصوف پر رد نہیں کر سکتے تزکیہ پہ، مگر جاہل صوفی پہ رد کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ سارے ہی جعلی ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، پہلے اصل ہوتا ہے پھر نقل ہوتا ہے۔ کیونکہ نقلی کو کوئی چیز حاصل ہو تو دیکھتا ہے اور پھر چیٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی چلہ کشی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا اور 25 سال آپ نے چلہ کشی فرمائی۔ کتنی؟ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہے تصوف نہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام تصوف کہلاتے ہیں۔ جیسے فقہ کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ ہے، اور انہوں نے جو فقہ کی تخریج فرما کے آگے کہ اسی طرح ولایت اور تصوف کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کا درجہ ہے۔ یہ آپ ان ائمہ کے حالات پڑھ لو، یعنی جو تصوف کے امام، اس میں ایک امام تمہیں مل جائے جس نے چلے نہ کاٹے ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اب لڑائی کہاں پہ آتی ہے؟ جب ان کا اعتراض تصوف کے لوگوں پر ہونا شروع ہے۔ اب بعض نے کہا جی تصوف پر ہمارا اعتراض نہیں ہے جی، تصوف قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے حقیقی بزرگوں پر رد کرنا شروع کیا ہے جو تھے ہی صحیح بزرگ، یعنی ان کے طریقوں پہ رد ہوا، جس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہنچ چکے کہ ہم وہ نوالا نہ نگل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں۔ اور اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو ہر وہ آدمی پکڑ لیتا ہے کہ یہاں سے ثابت نہیں ہے، وہاں سے ثابت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز ثابت ہے؟ اور اگر یہ ثابت نہیں پھر تو تم بھی ثابت نہیں ہو۔ جو آدمی اعتراض کر رہا ہے وہ تو خود بھی ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے کہ جمہور علماء نے اس پہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب کلمہ یوں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ لا الہ الا اللہ اس پہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سیدھا سیدھا بھی تو پڑھ سکتے ہو نا۔ عجیب عجیب اعتراضات آ رہے ہوں گے، تو میں آپ کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ دیوبندیوں کے اعتراضات نہیں، یہ نجدیوں کے اعتراضات ہیں۔ یہ پہلی بات۔ یہ جتنے مجاہدات ہیں اس پہ حضرت گنگوہی کا فتویٰ ہے ہی نہیں کہ یہ بدعات میں شامل ہے۔ تصوف کے چلہ کشیاں اور ان طریقوں پر ان کا فتویٰ جواز کا ہے، جا کے پڑھو فتاوی رشیدیہ۔ اس کی آڑ جو غیر علماء جیسے یہ لوگ، اس کا میں آسان سے جواب دیتا ہوں۔ ایک عالم، ایک مطالعہ انسان خود کرتا ہے مگر عالم نہیں ہوتا، تو اگر وہ انفرادی طور پر کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض کوئی نہیں کرے گا۔
لیکن جب وہ اجتماعی طور پہ کرائے گا اس پر اختلاف شروع ہو جائے گا، اس پر اعتراضات شروع ہو جائیں گی، اس کے پیچھے علم شرط ہے۔ بس یہی مجالس ذکر کو بھی لے لو، اگر یہ غیر عالم کا مطلب کون سا؟ جو اس کا عالم نہ ہو، یعنی وہ صوفی نہ ہو، خلیفہ مجاز نہ ہو، وہ کرائے وہ بدعتی ہے، اور جس کو خلافت حاصل ہو وہ کرا سکتا۔ اب یہ بدعت اس فعل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس شخص کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے اس پورے اصول کو ٹھوک دیا، ٹڑس ڈڑس۔ تو میں عرض کر دوں کہ آپ ذکر کو 3 چیزوں میں تقسیم کر دو، ساری لڑائی شروع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ذکر ثواب کے لیے، ذکر نصاب کے لیے، اور ذکر علاج کے لیے۔ تو ثواب کے لیے تعین نہیں ہے، مگر ان 2 چیزوں میں تعین ہے، ایک ہے نصاب کے لیے اور ایک ہے علاج کے لیے۔ آپ کو اتنی گولی کھانی ہے، اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ اب آپ کو جی پانی پینا جائز ہے تو بس بندہ پیتا رہے تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ، تو حکیم آپ کو کہے گا 40 گلاس پیو، 10 گلاس پیو، 20 گلاس پیو۔ جب تک آپ 20 گلاس پیتے رہو گے آپ کی صحت صحیح ہے، لیکن جیسے ہی 21واں گلاس آپ نے پی لیا آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح بیمار آدمی جب ہو جاتا ہے اسے پرہیز کرایا جاتا ہے۔ تو مقوی غذا جو ہے نا یہ بیمار پر نقصان کرتی ہے مگر صحت مند کے لیے طاقت کو بڑھاتی ہے۔ یہ تیجے 40ویں اسی طرح کوئی ذکر متعین کر لیا ثواب کے لیے، اس پہ یہ فتوے موجود ہے کہ اس کے لیے تاریخ کو متعین مت کرو۔ حضرت گنگوئی سے کسی نے سوال کیا ہے کہ کلمہ سیدھا سیدھا پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، یہ عمر کہتا ہے، اور زید کہتا ہے نہیں کہ بطریق صوفیہ زیادہ ثواب ہے۔ دونوں میں سے ٹھیک کون کہتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ زید صحیح کہتا ہے کہ بطریق صوفیہ اس کا ثواب زیادہ ہے، مگر فقیر سمجھانے سے عاجز ہے اور اگلا سمجھنے سے قاصر ہے، اور یہ جواب قرطاسی نہیں ہے، یعنی یہ تحریری نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے، مطالعہ عالم کا ثواب کا زیادہ ہے یا غیر عالم کا؟ تو جواب آئے گا جی عالم کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ تو عالم کیسے بنا؟ تو جواب آئے گا جی اس نے فنون پڑھے ہیں۔ تو گویا علم کے لیے فنون پڑھنا لازم ہے، اگر فنون پڑھ کے اس کو علم حاصل نہیں ہوگا تو اس کے اندر قوت اور استعداد پیدا نہیں ہو سکتی، اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ جو اس میں نہیں ہوتا وہ کمزور ہوتا ہے۔ یعنی جتنے علوم ہم تک پہنچے یہ فنون والوں نے لکھے، بخاری صاحب فن نے لکھی ہے، صحاح ستہ سے لے کے جتنے ہمارے پاس آج فقہ، یہ صاحب فن بزرگان دین ہیں، اور اللہ نے ان کو علوم وہبیہ سے نوازا اور آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جواب اس کا یہی ہے کہ جس طرح اس کا نصاب ہے اس طرح یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تصوف کا نصاب ہے۔ تو جو نصاب کے ساتھ پڑھے گا اس کو اللہ علم سے نوازے گا اور اس ذکر کا درجہ خود بخود بڑھ جائے گا۔ آپ کہو گے یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک فقیہ 1000 عابدوں پر باری ہے ابلیس پر، یعنی 1000 عابد۔ تو آپ کے ہاں پتہ ہے صوفی کون ہے؟ معذرت کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، چاشت اوابین پڑھتا ہے، بس یہ صوفی ہے۔ یہ صوفی نہیں ہے، یہ عابد گزار آدمی ہے۔ تصوف علم باطن کا نام ہے، جو ان ذرائع سے علوم حاصل نہیں اس میں تصوف کی حقیقت نہیں کھلے گی۔
میرے ایک شاگرد نے وہاں سے ایک میسیج بھیجا مجھے، کہاں سے؟ وہ عرب میں ہوتا ہے، تو ایس ایم ایس میں مجھے بھیجتا ہے کہ کشف، خواب، الہام اور القاء اسباب علم میں سے نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اور حواس خمسہ، عقل اور نقل، یہ اسباب علم میں سے۔ میں نے جواب میں بھیجا کہ حواس خمسہ اور عقل اسباب علم میں سے، اس پر ایک روایت صحیح لے آؤ، نقل تو ہے اس کو تو چھوڑ دو، باقی یہ کشف، الہام اور القاء پہ میں تجھے 1000 دلیلیں ابھی بھیجتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس کو پورا اہل سنت والجماعت پہ، میں نے کہا یہ جو تو جہاں بیٹھا یہ ان کا اصول ہوگا۔ اصول 4 ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ سب کیوں گے؟ دنیاوی اسباب کو بھی اس پہ پرکھا جائے گا، علم کو بھی اس پہ پرکھا جائے گا، تصوف کو بھی اس پہ پرکھا جائے گا، حکمت کو بھی اس پہ پرکھا جائے گا۔ تو ہماری عرض یہ کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان تینوں اصطلاحات کو اللہ نے از خود بیان فرمایا ہے اور جدا جدا فرمایا ہے۔ اور وَيُعَلِّمُهُ، سکھانے والا کون ہے؟ تو جو چیز ہمارے پاس منقول ہوگی اس کو کتاب کہیں گے۔ تو 2 علوم ظاہر کو اور 2 علوم باطن کو، قرات، حدیث اور فقہ، یہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں، نقل کرتے ظاہر، اور 2 باتیں ہیں، علم حکمت اور تزکیہ۔ اب جب آپ بیمار ہوگے تو حضرت کے پاس جاؤ گے کہ جی دارالافتاء میں بیٹھ کے مجھے بخار 104 103 105 ہے، یا حکیم کے پاس جاؤ گے یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ تو جی ڈاکٹر کے پاس ہوگی۔ تو کیا وہ مفتی جو وہاں جا کے ڈاکٹر کی دوائی کھا رہی ہے اس کا مقلد اس وقت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے سامنے جو گولی رکھی ہے ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس گولی میں کیا کیا ہے، مگر یہ گولی ڈاکٹر نے دی ہے، کھاتے ہیں تو ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ جی ہاں یہی ہے۔ تعویذات، اعتراضات، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی مجربات اولیاء میں سے۔ مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور ابن قیم نے بھی نقل کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا کیا تعویذ گنڈوں سے، تعویذ اور گنڈوں سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تقدیر میں شامل ہے۔ اب اس سے صاف واضح ہو گیا تقدیر غیب ہے، کس کی شفا کس میں مقدر ہے یہ تجربے سے پتہ چلے گا، اور تجربے کے لیے یہ تعویذ کر سکتا ہے۔ کسی کے دعا سے علاج ہو جاتا ہے، کسی کا ذکر سے ہو جاتا ہے، کوئی دم کا پانی پیتا ہے، کوئی طبیب کے پاس جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ جتنے جدید ذرائع آج مشینریاں موجود ہیں، اس میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، مگر اس وقت علاج اور معالجے کے لیے لازم ہے۔ تو جب اس پر اعتراض نہیں تو اس پر کیوں اعتراض کرتے؟ تو ہم نے اس نصاب کو دوبارہ زندہ کیا۔ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، مجھے اتنا متقی پرہیزگار نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، بس میرے پچھلوں کا طریقہ اٹھایا ہے، اس لیے اس میں اتنی طاقت ہے۔ جو کام بزرگوں نے کیا، بڑے بڑوں نے، میں نے اس کو اٹھایا، بس آج لڑکے کر رہے۔ اب نظر نہیں آتے، یہاں کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں ہو رہا ہوتا، ہمارے شاذلی نظر نہیں آئیں گے کہ تمہیں اتنا ذکر کیا ہوگا، نہ آپ ان کو لباس سے پہچان سکتے ہو، نہ کسی اور چیز سے پہچان سکتے ہو، لیکن جب بیٹھو گے اور ذکر کی کتاب کھولو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اس نے اتنا ذکر کیا ہے۔
تو وہ ذکر جو ناممکنات میں سے تھا آج ممکنات میں سے کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی، یہاں سے جب آپ ڈائریکٹ اس سیڑھی پہ چھلانگ لگاؤ گے نا یہاں سے اوپر، تو اس میں دو رستے، یا تو چڑھ گیا خودے بس اللہ کو خواہ، لیکن اگر گر گئے تو تیری ٹانگیں ضرور ٹوٹیں گی. لیکن ایک آدمی سیڑھی بناتا ہے، اس پہ چڑھتا ہے، تو کیا اس میں گرنے کے امکانات کم ہیں؟ وہ کوئی اپنی حرکتوں سے گر جائے تو الگ بات ہے، مگر اگر وہ صحیح طریقے سے اس پہ چلے گا وہ گرے گا نہیں. بس ہم نے وہی اسٹیپ رکھا ہے. تو آپ اب مدینے کی زندگی سے، مکے کی زندگی سے، حضور کی اس زندگی کو آپ کو ایک ترتیب سکھائی جا رہی ہے. پہلے خلوت نشینی، پھر جب اس میں اتنی مہارت ہو گئی تو اب آگے دعوت، پھر دعوت کے ساتھ دم. اب ایسے ہی حضور نے دم تو نہیں ڈالا ہے، چتراش بخاری شریف میں پڑھا کہ بس دم کر دو. پھر جب دم ہوتا ہے تو پھر وہ دمادم کر دیتے. یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ ہو گیا کہ تم نے بغیر نصاب کے ڈالا ہے. جب ایک انسان 10 سال پڑھتا ہے نا، 15 سال، تو اس کی عقل سمجھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کہاں سے اصول اٹھانے، کدھر سے اٹھانے. مولوی اصول بڑی جلدی سمجھتا ہے، عوام کی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. ایک آیا مجھے کہتا ہے کہ آپ شاذلی کہاں سے ہو؟ میں نے کیوں، کہاں سے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کہیں سے ہونا چاہیے؟ میں نے کون ہوں؟ کہہ رہا مولوی ہوں. کتاب میں نے کتاب نکالی فیض میں پکڑ پڑھا ساری. میں نے کہ اس میں کوئی خلاف شرع چیز ہے؟ کہہ رہا نہیں. بس میں نے کہا تیرا کام ختم ہو گیا، اب گھر جا. جو تیرے حدود ہے اس کے مطابق یہ چیز غلط نہیں ہے. اب میں ڈاکٹر ہوں کہ نہیں ہوں، تو اب چلا جا کر. کہہ رہے میں نے شاذلی سلسلہ سنا نہیں ہے. میں نے کہا آپ کی یہ دلیل ہی بتاتی ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ نے کیا کیا پڑھا ہے؟ کہنا میں نے تو سنا ہے کہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے اور نقشبندی ہے. میں نے کہا اچھا تم نے سہروردیہ کا تو سنا ہوگا. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سہروردیہ کے سبق کسی کو بھی نہیں پتہ، اس لیے میں نے اسی کا سبق. میں نے کہا سہروردیہ میں کتنے سبق ہوتے؟ کہہ رہا 35 سبق ہوتے. میں بس کر، سلام علیکم، بیٹھ جا. بعد میں سہروردیہ میں 7 سبق ہے، چشتیہ میں 31 سبق ہے، قادریہ میں 26 سبق ہے، نقشبندیہ میں 35 سبق ہے اور شاذلیہ کے بھی 35 سبق. اور معمولات اور سبق میں فرق کیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی. تو مقصد کیا ہے کہ پختگی کے لیے نصاب لازمی ہے. نصاب علم کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کہو گے یہ نصاب کی تعریف کیا ہے، تو جواب میں نے یہ کہ نصاب کی تعریف ہے درجہ بدرجہ علم میں پختگی حاصل کرنے کو نصاب کہتے ہیں. اور یہ حکمت میں سے، ایک آدمی کو اللہ آسمان پہ اٹھا رہے، یہ قدرت میں سے. ہم مکلف ہیں حکمت کے. انسان کو حکمت میں اللہ نے اختیار دیا ہے، قدرت میں اختیار نہیں دیا ہے. جتنے بھی بزرگان اللہ یجتبی الیہ من یشاء، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجاہدے نہیں کرے گا. اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس سے مجاہدے اللہ کراتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ اس پہ ہدایت کرے. مجاہدے پھر بھی کرے گا، مگر استاد نظر نہیں آتا. استاد نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا یہ اویسی سند ہے. اب دوسری آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت میں بیٹھو. اب سوال یہ کہ تقوی تو تمہیں اللہ نے فرمایا سب اختیار کرو گے، آپ کہتے جی تصوف کا مقصد صرف تقوی حاصل کرنا ہے. تو میری عرض یہ کہ مسلمان ہونے کا مقصد بھی یہی ہے. تصوف ایک علم ہے کہ تم اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکو اور تم عبادت اس طرح کرو کہ وہ احسان والی ہو جائے. تمہارے سامنے سے وہ پردے ہٹ جائے کہ شیاطین باطن میں کس کس طرح گمراہ کرتے ہیں. تلبیس ابلیس سمجھ میں آ جائے، باطن کے مشرک سمجھ میں آ جائے، باطن کے کافر سمجھ میں آ جائے، اور ان کی تمیز کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے ان کو نکالتے جاؤ. اب حصار کیوں ضروری ہے؟
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بٹھایا، اب جنات سے ملنے گئے دائرے میں، اس سے باہر مت نکلنا، اس سے باہر مت نکلنا۔ یہ کس کو فرمایا؟ صحابی رسول کو۔ ملنے کس سے گئے؟ صحابہ جنات سے۔ یہ اکثر جو تم لوگ آتے ہو نا، حضرت ہم پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم لوگ احسار نہیں کرتے۔ اسی طرح جب انسان بغیر حسار کے ذکر کرتا ہے یا کسی استاد کی غیظت، تو اب یہ اس کا دروازہ کھلا ہے، کیا ہے؟ تو اس حسار کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا اور متقی جن بھی داخل نہیں ہو سکتا، یہ بند ہو گیا ہے۔ اب آپ نے جب وہ رکھا ہی نہیں تو اب آپ کا بدن کیا بن گیا؟ داخل ہو جاتے، شروع ہو جاتے۔ تو اگر اللہ نے یہ وسیلہ بنایا تو آگے اللہ اور بھی تو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ وسیلے کو چھوڑ کر جو توکل کرتے ہیں ہم لوگ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ایک بچہ علماء کو دینے کا، مجھے ایک نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ مت کرو، میں نے کہا آپ کے شاگرد جو آپ کو اتنے بڑے بڑے القابات دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی بات 100% صحیح ہے، میں شاگرد کو تو مانا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے پیر کو کچھ بھی کہے، مگر رہی میری ذات تو میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میں واللہ اپنے آپ کو نہ پہلے سمجھتا تھا نہ اب سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ ایک ڈیوٹی ہے، ایک امانت ہے، اور اس کو علماء تک اور عوام تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اور الحمدللہ آج آپ لوگ کہاں سے کہاں، ایک آدمی تڑپ رہا ہے اور آپ کے خدمت خلق کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی کتنی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ بیمار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اب آپ آ جاؤ کہ فتنے کہاں سے، دروازے کھڑکیاں ہم نے کھلی چھوڑی ہے، باطل کو دیکھتے جاؤ۔ آج سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ مسلمان یا انگریز؟ انگریز ہے۔ کیوں؟ یعنی اس کو یہ آسمان سے نکل جاتا یا اس نے محنت کی؟ جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ایک ہے کہ تمہاری چیز لے کے وہ آسمان پہ اڑتا ہے۔ تو جتنی ریسرچ مسلمانوں نے کی تھی اس کو انہیں چھپا کے انہوں نے نقل کر کے آپ تک پہنچا دیا، آج وہ ہوا میں۔ اس کا متبادل کیا وہ علم ہوگا یا ایمان ہوگا؟ تو جواب آئے گا جی ایمان ہوگا۔ مسلمان ڈاکٹر یہ سیکھے گا تو مسلمان کفر سے بچ جائیں گے، یا وہ الگ سے ایک نصاب بنائے گا۔ اس نے تو وہی MBBS پڑھنی ہے جو انگریز پڑھتا ہے۔ لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ وہ اس کی غلط باتوں کو نہ لے اور جو انسانی چیز کے ساتھ ہے اس کو لے لے۔ تو حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، یہ اللہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا پہلے۔ میراث کس کی ہے؟ جہاں سے چاہو لے لو۔ تو اب ٹکراؤ کیا ہے کہ میرے اپنے شاگردوں سے ایک التجا ہے کہ علماء کے ساتھ مناظرے مت کرو، جا کر کے ان کو یہ بول دیا کرو کہ ہمارے خلاف جو باتیں آپ کو کہہ رہی ہیں یہ غلط ہے۔ تحقیر سے بچو۔ باقی جس عالم کو اعتراض ہو، میں گلشن معمار میں بیٹھا ہوں، نہ میں خلا میں رہتا ہوں نہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، وہاں آ جاؤ، آپ کے ہر اعتراض کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ یہ اللہ نے دیوبند سے کام لیا ہے۔
پہلے ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے، آج وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اہل حق کو اللہ نے امامت عطا کی ہے، وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا، اللہ نے اسی سے لگانا ہے۔ تو یہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، تو یہ کم اعزاز ہے۔ ہر بیان میں ہم کہتے ہیں پکے دیوبندی ہے، وہ دوسروں کو چڑ لگتی ہے، پھر بھی آتے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس کو ضرورت ہوگی تم کچھ بھی ہو تمہارے پاس آئے گا۔ یہ تعویذ جو ہے نا، یہ عوام کا پیر ہے، یہ اگر بریلوی نے دیا یہ بریلوی ہو جائے گا، اس سے صحیح ہونا چاہیے، اگر یہ دیوبندی سے صحیح ہو گیا دیوبندی ہو جائے گا۔ یہ جادوگر کے پاس جائے گا، تم یہ تمام مت رکھنا کہ یہ دوبارہ جو ہے نا ٹھیک، یہ اس کے ساتھ رہتے رہتے ایک دن ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا۔ تو ہمارے بزرگوں کے چند اقوال ہیں اس عملیات کے بارے میں، جس کی وجہ سے یہ سارا، ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو عامل ہو جاتا ہے اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ میں نے پڑھی ہے، پتہ ہے مجھے، بزرگوں کے نام بھی پتہ ہے۔ بعض نے کہا اس کو مشغلہ نہیں بنانا چاہیے، مگر اگر پچھلوں کو دیکھتے ہیں ہم تو حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا ہے کہ جو بھی تم سے تعویذ مانگنا ہے اس کو دے دینا۔ اب سیکھے اور بغیر سیکھے کا فرق بتاتا ہوں۔ حضرت گنگوئی فرماتے کاش ہم تعویذات سیکھ لیتے۔ دیکھو کون فرما رہا ہے؟ یعنی آپ تو بیٹھ کے کہتے ہو مجھے سب کچھ آتا ہے، اب ہمارے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کے حضرت والا ہیں، وہ فرماتے ہیں کاش ہم تعویذات سیکھ لیتے تو لوگوں کے نفع عام کے لیے کتنا کام ہو جاتا۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، آپ کے ہی دور کے اندر ایک عورت پہ جن آ گیا، یہ جا کے پڑھ لو۔ وہ جن تو گھر پہ لوگ کہ اس عورت پہ جن آیا آپ کچھ دے دے، تو کہا میں تو یہ نہیں کرتا۔ تو گھر والوں نے کہا کوئی تعویذ، تو آپ نے لکھ دیا، تعویذ کے نیچے لکھ دیا کہ تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جب وہ تعویذ دیا تھوڑی دیر کے لیے جن چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ اب وہ جن جائے اور آئے، جائے اور آئے، فرمایا پھر آخر کار ایک عامل کے پاس جا کر شفائے کلی حاصل ہو گئی اس کے تعویذ سے۔ بات وہی آئی ماہر کی، بات لوٹ کے کہاں گئی؟ شفائے کلی کس کے پاس ملی؟ اس ماہر کے پاس۔ یہ میں نے پڑھے، جو اعتراضات میرے پاس آتے ہیں پڑھے، لیکن اب اس واقعے کو بتاؤ کہ حضرت نے خود فرمایا ہے، تو تم کہو کہ جی میں یہ کتاب لکھ کر کے جو ہے نا وہ کر لوں گا، تو جب وہ اپنی زندگی میں اس چیز سے ان سے پوری کلی شفا حاصل نہیں ہوئی، ماہر سے ہوئی، تو اللہ کی تقدیر سمجھ لو نا کہ کیا ہے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے الگ رجال پیدا کیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جی ان سے اللہ نے کام نہیں ہونے، تو اتنی کتابیں پھر تم لکھتے۔ اللہ نے جو ان کی توجہ رکھی تھی کتابوں کی طرف کی تھی، 1500 تصانیف ایسے ہی کر لی۔ ہر آدمی سے اللہ نے کام لینا ہے اور اسی کی طرف اس کو لگانا ہے۔ بخاری شریف ایسے نہیں لکھی گئی ہے، یہ سارے علوم سے لکھی گئی ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے خلوت نشینی اختیار کی، جا کے جب آپ مکے میں جائیں گے نا مدینے میں، تو ساتھ ہی مسجد بخاری ہے۔ اس مسجد، اس جگہ کو جہاں آپ بیٹھتے تھے اس کو مسجد بخاری کہا جاتا ہے، جہاں آپ بخاری لکھتے ہیں۔ اب کیا کس طرح لے کریں؟ خلوت نشین ہو گئے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ رہے، پھر 2 رکعت استخارے کے پڑھے جا رہے، غسل بھی کیا جا رہا ہے، یعنی اتنی اس اعمال کی پابندی یہ ثابت شدہ نہیں ہے اس طریقے سے۔
پھر استخارے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مشورہ کرنا. پھر علم مکاشفہ، حضور کی تائید بھی آ جائے. پھر رجال، اور پھر علم حدیث. ان سب سے مل کے کیا بنا؟ صحیح البخاری. آج ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے. ہمارے کون سے بزرگ نے اس کی پابندی نہیں کی؟ تو یہ باب الرقیہ جو اتنا بڑا پڑا ہوا ہے، یہ صحیح صحیح حدیثوں سے. پھر کہتے ہیں اشارے عامل پیسے کیوں لیتے ہیں؟ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض آ گیا، یعنی یہ تو پہلے اس کے ثبوت پہ کیا جائے، رقیہ تو ثابت ہو گیا، اب آ جاؤ رقیہ پہ پیسہ لینا ثابت ہے یا نہیں ہے. شرط کے ساتھ، یہ بھی امام بخاری نے لکھا، اس کو حدیث کو جا کے پڑھ لینا. بکریوں کا ریوڑ ایک تو نہیں ہوتا، ریوڑ میں یا 100 بکریاں ہوں گی یا 40 بکریاں ہوں گی، اتنا ہلکا تو نہیں ہوتا. تو اس میں ایک آدمی کو بچو نے ڈس لیا ہے. تو ایک قافلہ کہ آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی فرماتے جی میں ہوں. جب گئے تو بندہ پڑا تھا میں بکریاں لوں گا، ریوڑ لوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا، ریوڑ لے کر آ گئے. جب صحابہ کے پاس پہنچے تو صحابہ نے کہا آپ نے جو آپ لوگ کہتے ہیں نا جی مکروہ ہے مکروہ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہاں موجود ہے، متن کے اندر موجود ہے. آپ نے مکروہ کام کیا ہے، آپ نے کتاب اللہ پر پیسے لیے. کیا فرمایا؟ معاملہ چلا حضور تک پہنچ گیا. آپ علیہ السلام کے پاس آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح سے سن لو، کیونکہ یہ آپ کے فیلڈ نہیں، تو اس حدیث پہ آپ لوگوں کی نظر بھی نہیں جاتی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں پر اور جن امور پر پیسہ لینا جائز ہے، بہتر ہے کہ کتاب اللہ پر پیسے لیے جائیں. بہتر ہے. اور ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو. کیا نکالو؟ آپ نے حق حلال کمایا، میرا حصہ بھی نکالو. یعنی یہ اتنا پاک مال تھا کہ حضور اپنا حصہ مانگ رہے. کسی بھی مال میں آپ علیہ السلام نے اپنے حصہ نہیں مانگا مگر رقیہ کے مانگا ہے. میرا مقصد اپنی چیز کو ثابت مگر میرا مقصد اعتدال کو بھی پکڑو. اب یہاں ایک بزرگ کا قول ہے اور یہاں یہ صحیح حدیثیں ہیں. اب موازنہ آپ پہ چھوڑا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایک کہتے جی یہاں سے تو روحانی بیماریاں مراد ہے. تو میں نے کہا یہ ہدیٰ و شفا کدھر جائے گا؟ ہدایت میں روحانی بیماریاں تھی، یہ دوسرا کدھر جائے گا؟ یہ تو تفسیر بالقرآن ہے، جسمانی تو بار نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. گویا جس کو قرآن سے شفا نہ ملے وہ اپنی ایمان کی خیر منائے. تو ایک سوال یہ جواب آ گیا. اب تیسرا آ گیا جی موکلین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ موکل کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہے. یہ بسم اللہ کے ساتھ 19 فرشتے ہوتے ہیں، یہ تم نے نہیں سنا ہے. یہ تمہارے ساتھ ایک اور جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے. ہاں آپ لوگوں نے نہیں سنا، یہ بات صحیح ہے، ہم نے پڑھا نہیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جب فرشتے نازل ہوتے ہیں نا یہ جہاد کے لیے، کہیں بھی آپ کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ فرشتے ان کے دلوں کو تھام لیتے ہیں. بس ان فرشتوں کو موکل کہتے ہیں.
جو چیز مدد کے لیے آ جائے اللہ بھیج دے اس کو موکل کہتے ہیں۔ اب یہ موکل کتنے قسم کا ہے یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا سورہ تحریم میں، فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ اللہ بے شک تمہاری مدد کرے گا، کس کے ذریعے؟ تو جبرائیل تو حضور کے لیے آ گیا، کیا وہ امت کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس میں پھر بڑی بحثیں چلتی ہے۔ تو صالح المؤمنین کے اندر جنات اور انسان شامل ہیں۔ تو ایک قاعدہ، جو چیز اللہ حلال کر دے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، یہ تو میں نے پڑھ لیا ہے۔ اب یہ حرام تو کسی وقت گنجائش رکھتا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ آپ حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ قانون بھی ہے۔ اور تم بحالت مجبوری خنزیر کھا سکتے ہو، یہ حرام ہے، مگر یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ اتنا کھا سکتے ہو کہ تم بچ جاؤ۔ تو گویا دو قاعدے فقہ کے صاف نکلے کہ حلال تو موقوف ہو سکتا ہے مگر حرام نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ جو حرام ہے یہ کسی مجبوری کے تحت اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اب طبیب جب بناتا ہے دوا تو یہ طبیب، اس میں علماء نے ایک چیز ڈال دی، وہ کہتے ہیں مہارت، اور مہارت بغیر علم کے نہیں آتی۔ تو فریضہ تو علماء کا تھا کہ وہ کرتے، کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کیوں تمہارا کام نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے آپ کا کام؟ کیسے آپ نے بول دیا؟ آپ علیہ السلام کے پاس جو صحابی بیمار ہو حضور کے پاس جائے دم کروانے کے لیے، تمہارے پاس نہ ہے؟ طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماریاں آتی ہے جن تمہارے گھروں میں ڈیرے جماتے ہیں، یہ ایک جنگ ہے۔ یہ جتنوں نے چھوڑا نہیں اسی وجہ سے چھوڑا ہے، نو رب اللہ خبر نشتا۔ ہم سہتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے دن رات۔ ایک قاری صاحب آئے میرے پاس، دادے پیریان میں کھلے منہ آسمان پہ کر دیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اچھا وہ جنات سے تو میں نے پوچھ لیا، کھڑے تھے، میں کیا کیا کرے؟ اس سے پوچھو، ابھی تمہیں بتائے گا، خود بتائے گا۔ میں نے کیا کیا؟ تم کالے کالے کھڑا توڑ توڑ پسے اور اس کی چیخیں میرپور خاص سے۔ میں نے کیا کیا تھا؟ تم کہہ رہے میں نے لطف لطیف کتاب اٹھائی، ایک عورت پہ جن آ گئے، اس میں تھا کہ مرچوں کی دھونی دے دو۔ میں نے بس وہ مرچوں کی دھونی دی ہے، بس اس کے بعد میرا یہ حال ہے۔ تو بس وہ جن مجھے کہتے ہیں کیسی دھونی نکالی ہم نے اس کی؟ میں کہا یار تم نے صحیح دھونی نکالی ہے اس کی۔ میں نے کہا آپ نے یہ سیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں، بس کتاب میں ہے نا، یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان بزرگوں نے تجربے، تو بس یہ پڑھ لو۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ آپ لوگوں نے، لیکن آپ نے بندے کو سکھایا ہے؟ جیسے بخاری پڑھی ہوئی ہے نا، یہ بغیر اس کے لیے 10 سال آپ پڑھاتے ہو، اجازت دیتے ہو، تو وہ یعلم الکتاب، اور یہ تزکیہ کی بھی اسی طرح ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ حکمت کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے ان جنات کو کہا جاؤ، یہ اب ادھر آ گیا، تم اس کو مت چھوڑنا۔ پھر تھوڑا سا ہلکا ہوا دماغ، ایسا میں یہ آئیں گے اور جائیں گے، ابھی تیرے کو چھوڑیں گے نہیں جب تک تو پیر نہیں بن جائے۔ یہ میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ تیرے کو پیر بنا کے چھوڑیں گے، اب یہ لٹک گئے تیرے پیچھے، اب تو بھاگنا نہیں، یہ پڑھ اور میرے پاس آتے جاتے رہو، کسی مولوی صاحب کی بات میں مت آنا، پھر میں تیرا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ کیونکہ مجھے پتہ ہو اختلاف کریں گے کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا تو پڑھ بس۔ پھر جب تو الحمدللہ اس نے پڑھائیاں شروع کی، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا، اس کو میں نے اجازت دی، یہاں سے یہاں پہ مور دی، میں نے کہا جا جدھر لڑتا ہے تیرے کو کوئی ہاتھ لگا دے، میں ذمہ دار ہوں۔
میرے بگوڑے ہیں، بگوڑے، گھوڑوں کی بات چھوڑو، جو بگوڑے ہیں وہ پیر بن کے بیٹھے ہیں، اور ایسے پیر ہے تو لوگ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے پیر نہیں مانتے تو دوسرے کو کیا پیر مانیں گے؟ تم ٹینشن مت لو، لیکن مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ تو کر رہے ہیں نا۔ تو علم چالاکی سے حاصل نہیں ہوتا۔ جو لوگ چالاکی سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ علم کا اصول نہیں۔ علم 3 درجے رکھو، عشق، اخلاص اور مفاد پرستی، یہ 3 ہیں۔ اگر اس کو اللہ نے دیا مخلص تھا تو یہ شیخ کا عاشق ہو جائے گا، اور اگر اس کو اللہ نے کچھ دیا اور یہ شیخ سے کٹ گیا تو یہ مفاد پرست ہو جائے گا۔ ملے گا مگر صاحب فن رہ جائے گا، نور چلا جائے گا۔ ہم نے اپنے مشائخ کو قبر میں اتارا ہے، ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ جو ایک دفعہ شیخ بنا لو نا، باقی جو میں دیکھتا ہوں کہ کٹتے کیوں ہیں، تو علماء کو اور اولیاء کو لوگوں نے معصوم سمجھنا شروع کر دیا۔ اور اسی پر ابن تیمیہ نے ایک اعتراض کیا تھا رحمت اللہ علیہ نے، کہ صوفیاء کے مرید اپنے مشائخ کی معصومیت کے قائل ہوتے ہیں، اور یہ کفر ہے۔ بس صرف اس عقیدے پہ ان کی بات ہوتی تو اچھا تھا، مگر انہوں نے باقی سب پہ بھی رگڑا لگا دیا۔ تو چیز یہ چھوڑو کہ معصوم انبیاء ہے اور محفوظ ہمارے اصحاب کرام ہیں، ہم تو تائبین میں ہو جائے تو شکر الحمدللہ، ہم اگر توبہ مگار بھی بن جائے نا تو شکر الحمدللہ۔ پھر ارے داغ داغ مت کرو سب داغدار ہے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، پچھلے نہیں، اپنے حاضر زمانے کی۔ ارے داغ داغ مت کرو سب داغدار ہے، بے داغ اگر ہے تو ایک پروردگار ہے۔ باقی اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، تو موکل بھی آپ کے ثابت ہو گئے۔ ایک غیر مقلد آئے، یہ ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں سے ثابت نہیں ہے؟ کہہ رہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے جان بوجھ کے یہ حددی تعویذ دیا تھا اس کو۔ تو کہنے لگا، اب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دلائل کس کے؟ یہ مقلدین کی دلائل نہیں ہے جو آپ لوگ دیتے ہو، نہیں یہ دیوبندیوں کی دلائل ہے۔ آپ پہلے تو کہ آپ لے کس کے اقوال رہے ہو؟ ہمارے اکابر کہتے کاش ہم سیکھ لیتے، تو کیا سیکھ لیتے؟ تعویذ تو سیدھے سیدھے بھی لکھا جا سکتے، یہ سیکھنا کیا تھا؟ یہ چالیں ہی تو ہوتی ہے۔ یہ کس طریقے میں کرنا چاہتے؟ یہ ساعت اور چال۔ تو کہنے کا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا آپ کس میں آئے ہو؟ کہہ رہا گاڑی میں آیا ہوں۔ میں نے کہا تو گاڑی میں کیوں آیا؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آیا؟ تو گھوڑے پہ کیوں نہیں آیا؟ تو گدھے پہ کیوں نہیں آیا؟ تینوں چیزیں زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تو استعمال نہیں کیے، مگر گھوڑا، گدھا اور اونٹ 3 سواریاں آپ کی، آپ اس پہ کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے کہ اسباب میں سے۔ میں نے کہا یہ مقلدین کا، ہمارے یہ فقہ کا قانون ہے، یہ تمہارا قانون نہیں ہے، آپ اسے استدلال نہیں لے سکتے، یہ ہمارا قانون ہے، آپ ہمارا قانون ہمیں مت بتاؤ۔ یہ تو ہم کہیں گے کہ جی اسباب میں سے، یہ تو اصول تیسرا نکلے گا۔ آپ تو 2 اصول کے قائل ہیں، قرآن اور حدیث سے آگے تو آپ کچھ مانتے نہیں۔ آپ پہلے بتاؤ یہ گاڑی پہ کیوں آئے؟ اور یہ پتلون کیوں پہنی ہے تو نے؟ اور تیری بیگم نے یہ برقع پہنا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اس طرح برقع تو ثابت نہیں۔ اب بندہ پریشان ہو گیا، کس نے مجھ سے کیا سوال کری؟ میں نے کہا اس لیے کیا کہ تو نے اس پہ اعتراض کیا، اب میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں، یہاں سے ایزی ہوا، جب تک نہیں جائے گا تو یہ تعویذ پی کے جائے گا۔ تو میں نے کہا کہاں سے ثابت کروں؟ کہہ رہا ہے صاحب میں نے سنو، قرآن سے ثابت کرتا ہوں تیرے کو۔ والفجر ولیال العشر والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اب بتاؤ یہ عادات میں ہوتے ہیں یا حروف میں ہوتے ہیں؟ تو جہاں اللہ قسم کا لے تو والتین والزیتون، تو یہاں یہ علاج کے لیے، یہاں بھی علاج ہے۔ وَلِتَعْلَمُ عَدَدِ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔
اس کے تو سارے جمپر اڑ گئے. میں نے کہا ہر چیز ثابت ہے مگر اس کا ظہور کبھی کبھی ہوتا ہے. اس دور میں ضرورت نہیں تھی, اس دور میں ضرورت ہے. پھر کیلنڈر کیوں رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ اگر جادو تعویذ ہے تو پھر یہ کیلنڈر بھی جادو ہے جس کی وجہ سے تم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہو. کیونکہ یہ بھی عددی ہے. تو کہنا یہ تو اسباب ہے, تو ہم بھی یہ کہہ رہے کہ یہ شفا کے اسباب ہے, یہ دوائی ہے, کی پی لے. وہ جو ہے نا وہ سیدھا جو جب کھوپڑی میں پڑتی ہے نا بندے کو تب آتی ہے. تو ہمارے والے بھی کہہ رہے ہوتے پہلے آپ جب مسئلہ آتا ہے نا کہ یہ استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس کو پورا تحقیق کر کے بولا کرے تاکہ کل آپ نہ پھنسیں. تو جب عملیات پر بات آتی تو عملیات آپ لوگوں نے آسمان کا سکیا رقیہ ہے, حدیث میں اس کو رقیہ کہا ہے. تو جب شریعت پہ عمل کرنے والا بندہ زندیق ہو گیا تو پھر آپ نے کس پر اعتراض کیا؟ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے عالم ہو کر, تو کب کہو کہ سارے عالم نعوذ باللہ یہ جو اس نے مدرسے میں پڑھ کے آیا تو یہ آپ نے کفر کیا یا صحیح کیا؟ تو کم سے کم اتنا سا میری عرض ہے کہ اس میں آپ جو لوگ اللہ نے اس کے لیے منتخب کیا ان کو چلنے دو. دنیا میں کون سا آدمی ہے, مجھے ایک کتاب لے آؤ ایک بزرگ, میں کوئی جاہل نہیں ہوں کہ یہ میں عوام الناس میں باتیں کر علماء سے کہ کس میں جرح و تعدیل آپ کی بھری پڑی ہے. نہ آپ امام ابو حنیفہ کو کسی نے نہیں چھوڑا تو میں کس کھیت کی مولی. ان پہ کی عام آدمیوں نے نہیں کیے, بڑے بڑے علماء اور محدثین نے کیے. ہمارے اکابر کو کسی نے چھوڑا ہے, فتویٰ لگا ہے. تو تعصب یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو عالم کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے نوج, مگر ہم یہ کہہ کہ جی یہ تعصب سے پاک ہوگا, یہ بھی غلط ہے. تو یہ ایک الگ فعل ہے اور یہ ایک الگ فعل ہے. حافظ قرآن جو ہے نا وہ کتاب کا عالم نہیں ہے مگر وہ قرآن کی حفاظت کا عالم ہے. اگر ایک عالم حافظ نہیں ہے تو یہ بچہ اس سے زیادہ جانتا ہے. اس کا یہ عالم ہے, قاری قرآن کا عالم ہے کہ وہ اس کی تجوید کو صحیح طریقے سے جانتا ہے, وہ اس کا فن ہے. اور اس میں سے احکام اور مسائل یہ آپ کا فن ہے, اور اس سے علاج کرنا اور اس سے تزکیے کی باتیں کریں صوفیہ اور حکمہ کا فن ہے. انگریزوں نے ایک ریسرچ کی, ایک بچہ بدل دیا, ایک کا لڑکا تھا ایک کی لڑکی. وہاں ایک مسلمان سائنسدان, مسلمان ڈاکٹر تھا, اس نے کہا قرآن میں ہر چیز کا موجود ہے حل. یہ آیت بھی اس کی دلالت کرتی کہ اللہ نے ہر کسی پہ اس کے وہ کھولے ہوئے. اب سوال پیدا ہوا کہ جی بچہ لڑکا اور لڑکی بدل دی گئی, اب یہ لڑکا کس کا اور یہ لڑکی کس کی ہے؟ پریشان. تو انہوں نے تنزین اس مسلمان ڈاکٹر, تم نے کہا تمہارے قرآن میں تو ہر چیز کا حل ہے نا, اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ وہ بڑا پریشان ہوا, وہ سیدھا مصر گیا اور مصر میں علماء سے اس نے کہا یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ایک آیت قرآن میں موجود ہے کہ 2 عورتیں برابر 1 مرد کا حصہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر فوراً کہا کہ بس میرا مسئلہ حل ہو گیا. کہا کیوں؟ وہ سیدھا گیا, عورت کے دودھ کا وزن کیا تو جس میں وزن زیادہ تھا وہ لڑکے کا اور جس میں کم تو لڑکی. اس نے اپنے اس سے اس کا استدلال کیا, یعنی اس میں جو غذائیت ہے جو مرد کے لیے ضرورت ہے اس سے زیادہ تھی. تو انہوں نے اس کو مسئلے کو حل کر دیا. تو یہ بعد ازالے کے ذخیرہ کے اندر فرشتوں کو بھی لکھا ہے کہ یہ فرشتے بھی مراد ہے, اور آنے والے جو یہ اسباب ہمارے سامنے سائنسی موجود ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. یہ اس وقت نہیں تھے یہ گاڑیاں, یہ اس وقت کے لیے. وہ فرشتے جو تمہارے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ اس وقت نہیں تھے زمین پر, جب آپ پیدا ہوئے آپ کے ساتھ آئے.
عبداللہ ابن مسعود علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب حضور فرماتے پیدا اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. یہ جو جن پیدا ہوتا ہے اسی کو ہمزاد کہتے ہیں اور عربی میں اس کو قرین کہتے ہیں. جب یہ بگڑ جاتا ہے نا لوگوں پہ مسلط ہو جاتا ہے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتا. یہ ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں مگر اس کے لیے جو اس کا ماہر ہو. یہ ابھی سے نہیں ہے، پہلے سے موجود ہے. اس کو پڑھنا ہے شمس المعارف پڑھو. وہ تو اس پہ فتوے لگائیں گے نا، ان کو تو چھوڑ دو. انہوں نے تو ابن عربی پہ بھی فتوے لگائے ہیں، نام کیا اس کو کافر بول دیں. جو بات میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط نہ، جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے یہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہو کہ یہ میری حدود نہیں ہے اور بندے کو میں جانتا نہیں. اگر آپ مجھ پر اعتراض کرو گے میں بھی 100 اعتراض کھڑے کروں گا، اور اگر آپ مجھے تسلیم کرو گے اور میں آپ کو تسلیم کروں گا معاملہ صحیح چلے گا. فروعی اختلافات جتنے بھی ائمہ کے اندر ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، منوایا نہیں جاتا. شافعی اپنی جگہ حق پر ہے، حنابلہ اپنی جگہ حق پر ہے اور حنفی اپنی جگہ حق پر ہے. آپ شافعیوں کو امام ابو حنیفہ کی دلیل نہیں دو گے، ان کو امام شافعی کی دلیل دو گے. اگر آپ اپنے مسلک سے اس کے مسلک پر اعتراض کرو گے یہ نظریاتی فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو بھی مانو اور اپنے مسلک یہ فروعی مسئلہ ہو جائے گا. دو چاروں حق ہے، ہم ان کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ جو جتنے پچھلے بزرگان دین گزرے انہوں نے یہ چلہ کشیاں کی، اس کی وجہ سے آپ کا ذکر آسان ہو جاتا ہے. باقی میں تقریر میں نہیں کہوں گا کیونکہ تم لوگ سیکھ جاؤ گے، کیونکہ وہ سیکھنے کی چیز ہے. پھر کوئی اٹھے گا ذرا سی بات سنتا ہے پھر وہ پیر بن جاتا ہے. وہ ایک نے میری کتاب پوری تقریر سن کے اپنے نام سے کتاب چھاپی ہوئی آج کل. میں نے کہا یار آپ تم نے تو ساری میرے بیانات سنتے ہو؟ کہہ رہا ہاں آپ کی بیانات سنتے ہو. تم نے میرے تو بڑے بڑوں کو پتہ نہیں، تیرے کو کیسے؟ تو ساری میری تقریروں میں موجود ہے. تو اس لیے اسرار اور رموز یہ عوام کے سامنے کھولنے کی چیز نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک کورس بنا، اب اس وقت ایک مارکیٹ میں ایک کورس آ گیا ہے. میں آپ لوگوں کو عرض کروں 18 لاکھ روپے کا سکھایا جاتا ہے. کتنا؟ انرجی ہیلنگ کے نام سے یہ چیز مشہور ہے. کس کی وجہ سے؟ اور ایک بندہ پاکستان میں رہا ہے، اس کا جو ماسٹر وہ کہلاتے ہیں وہ لاکھوں روپے میں. ہمارے پاس جب اس کا ماسٹر آیا نا تو میں تم لوگوں کو، میرے شاگردوں مولویوں کی وہ چیز تھی نہیں. جب وہ آیا اس نے کتاب یوں رکھی، میں نے کہا یہ ہے کیا چیز؟ پہلے یہ بتاؤ. آپ نے یہ لکیریں تو بنائی، یہ ہے کیا چیز؟ تو خاموش. اس نے کہا حضرت ہمیں یہ تو پتہ نہیں، بس ہم اس سے انرجی حاصل کرتے اور آگے ڈالتے ہیں. میں نے کہا بس آپ کو پتہ نہیں ہے نا؟ کہ اب بیٹھو اب ہم تمہیں بتاتے ہیں. تو اس کو جو اسی کی چیز کے راز اور رموز سارے بتائے نا تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ تو ان کو بھی پتہ نہیں جو سکھا رہے ہیں. میں نے کہا اصل بات یہ کہ علم کی حقیقت اللہ اہل حق پہ کھولے گا اور استعمال باطل کو بھی دے گا. حقیقت کس پہ کھولے گا؟ اہل حق پر، مگر استعمال باطل بھی کر سکتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. باطل اپنی ذات میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ حق کا سہارا نہ لے لے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا یہ ڈوبنے کے لیے کافی ہے. سمندر کے اندر پتھر چھوٹا پھینکو پانی میں یا بڑا پھینکو دونوں ڈوب جائیں گے، لیکن اب اس کو کشتی میں ڈال دو تو اتنا بڑا پتھر لا کے کشتی میں رکھ دو اب وہ نہیں ڈوبے گا. بس کافر نے تمہارے ساتھ یہی کیا، نظام تمہارا لیے کفر اپنا رکھا ہے. نظام ہمارا ہے اور کفر ان کا ہے. اور میں بارہا ایک بات کہتا ہوں، اس زمین کے اندر گڑھا کھود دو نا، یہاں پانی ڈال دو، کچھ بھی نقصان ان عمارتوں کو نہیں ہونے والا. لیکن چھت کے اندر ایک کیل جتنا سوراخ کر دو، سال بعد پوری بلڈنگ گل کے نیچے گر جائے گی. کشتی کے پیندے میں سوراخ کر دو گے تو سب ڈوب جائیں گے، لیکن کشتی کے اوپر والے میں سوراخ کر دو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بس یہی فرق ہے ان مباحات کا بھی
کہ جو آپ نے غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دیے، اور بعد میں جب طوفان آیا تو آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ تصوف کی کون کون سی چیزیں قرآن سے ثابت ہے؟ سنتے جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ رنگ کون سا ہے؟ جب تک باطن سے اس کی تشریح نہیں کرو گے تو اب لطائف پر آ جاؤ۔ لطیفہ قلب کا رنگ چشتیہ سے لے کے سوروردیہ کا یہ سرخ، یہ اس کے نور کا رنگ ہے۔ اور یہ کس کے قدموں پر ہے؟ کہتے جی آدم علیہ السلام کے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کلمہ جو اس طریقے سے کہ جس سے علم ملتا ہے۔ آپ کہو گے جی کہاں پر ہے؟ بخاری شریف اٹھاؤ، باب العلم اٹھاؤ کتاب، اور اس میں القول والعمل اٹھاؤ، اس میں یہ پوری روایت تمہیں خود بخود مل جائے گی کہ یہ علم ہے کہ نہیں ہے۔ بس یہی فرق ہے ایک صوفی کے ذکر کرنے میں اور عامی کے ذکر کرنے میں، اور یہی فرق ہے ایک فقیہ کے مطالعے میں اور ایک عام آدمی کے مطالعے میں۔ فقیہ کا مطالعہ علم کے ساتھ، صوفی کا ذکر علم کے ساتھ۔ اب رہی اسباب کی کہاں سے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، دونوں ثابت ہو گئے۔ اب آ جائیے تو اس چیز کے کہ نفس کے اندر ذکر کرتے ہو الگ۔ اب دوسری طرف آ جاؤ جس پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کھڑے، بیٹے، لیٹے، کروٹ کیول کون سے ذکر ہوتا ہے؟ جس کو آپ لوگ پاس اینڈ فاس کہتے ہیں۔ یہ کروٹ سانس لیتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے نا اس کی صرف ایک ہی چیز چلتی ہے، دل دھڑکتا ہے اور سانس چلتی ہے۔ تو جب یہ لگ جاتا ہے تو صوفیہ اس کو پاس اینڈ فاس کہتے ہیں۔ جب جس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے تو جب وہ لا الہ الا اللہ تو اس کی سانس ساری رات ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ کون سا طریقہ ہے جو ثابت نہیں ہے؟ مجاہدات اور طریقے تصوف کے دونوں ثابت ہیں، کتاب علم ثابت ہے۔ اولیاء اور علماء میں یہی فرق ہے۔ یہ دو اس امت کے رہنما، اور تم لوگوں نے لڑا لڑا کر آسمان کھڑا کر دیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جن کو علم ظاہر دیا ان کو علماء فرمائے، اور جن کو علم باطن دی ان کو ولی فرمائے۔ رہنما کو دیکھو، بچوں سے سوالات مت کرو۔ طالب علم جب پہلی جماعت میں آتا ہے آپ لوگ اس سے سوال کرتے ہو، اس کو ہم نہیں سکھاتے۔ بچہ جب پہلی کلاس میں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے ضربا 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 سے اس کا تعلق ہے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ضربا کیا چیز ہے۔ تم کہتے نہیں آ کر میرے پہلے دن کے بچے سے پوچھتے کیجیے ضربا کیوں ہے، مجھ سے آ کے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ضربا کیا چیز ہے۔ الف سے انار، بے سے بلی والے سے پوچھ رہے ہو۔ مشائخ کو دیکھو، مشائخ سے آؤ۔ اگر تمہیں پورا گنجا نہ کر لینا میرا نام بدل دینا۔ ایک اعتراض ٹی وی پر آتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا میں ٹی وی پہ آتا ہوں؟ میں تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہوں، ٹی وی مجھے دکھاتا ہے۔ ٹی وی کوئی گدھا گاڑی ہے جو اس پہ کوئی آتا ہے یا کار ہے؟ تو میرے بھائیوں، پردہ عورت پہ فرض ہے، مجھ پہ نہیں۔ مجھ پہ آنکھ اور قلب کی حفاظت لازم ہے، سو ہوتی ہے۔ باقی عورت کا مجھ سے مسئلہ پوچھنا یہ ناجائز نہیں ہے، وہ بے پردہ ہے، وہ ناجائز ہے۔ رہی دوسری بات، وہ انہوں نے بٹائی ہے، میں نے نہیں۔ اس سے جو گمراہی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ اگر آج تم اس کی دعوت کی اصلاح کی نیت سے نہیں جاؤ گے تو ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کو پتا ہے کہ مولوی عورت سے بھاگے گا، تم متقی ہے۔ اب تقوی کی دو قسمیں، ایک بچنا کہ تم وہاں جاؤ نہیں، اور ایک کمال تقوی ماحول کے اندر بچنا۔ کہاں بچنا؟
ماحول میں رہ کر بچنا یہ عموم بلوا میں شامل ہو چکا ہے۔ میں جب پہلے دن میڈیا پہ گیا تھا نا تو اس نے آ کے میرے کان میں ایک عجیب بات کی تھی، اور وہ میرے جنت کان کھول دیے اس نے۔ وہ کیا تھی کہ حضرت اس وقت 54 ممالک آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمارا اتنا سا کمرہ ہے اور اس کو 54 ممالک دیکھ رہے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ہم ساری زندگی بھی لگا لیں اس کے 5 منٹ کے پروپیگنڈے کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس جو یہ ہمارے خلاف کر سکتے۔ میں نے کہا نورزمان آج کا دن ہے، جو کرنا ہے کر، پھر آئے یا نہ آئے۔ وہ جو غرض کیا نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مقابلے کا آدمی نہیں لا سکے۔ ہم نے کہا سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند۔ تم تو مرغی بھی بند نہیں کر سکتے، دیوبند۔ دیو سمجھتے ہو؟ دیو جن کو بولتے ہیں، جو جنوں کو بند کرتے ہیں وہ دیوبندی ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ دیوبند، یعنی ہم دیوبند، یعنی شیاطین کو بند کرنے والے کون ہیں؟ دیوبند۔ تو آج الحمدللہ دیوبندی ہے۔ تو اللہ نے نقشبندی شاذلی کس کو دیا؟ جو شیاطین کو بند کرتے ہیں وہ دیوبندی ہے۔ اس پہ ہمارا فخر تھا، فخر ہے، فخر رہے گا۔ ہم انہی کے بچے ہیں، انہی کی دعاؤں اور انہی کے آس اور آسرے سے اللہ بچوں سے کام لے لیتا ہے۔ اپنی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ برا، ہم آپ کو برا نہیں کہیں گے، لیکن اپنی چیز پہ شکر تو ادا کر سکتے نا۔ تو عرض میری یہ کہ آپ لوگ ٹکراؤ کے مادے کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کو تسلیم کریں۔ خانقاہوں والے علماء ہیں یا جو بھی جماعت ہے وہ اپنے ڈومین میں رہ کر اپنے حدود میں کام کرے اور اپنے اہل حق حدود کو نہ چڑھے۔ جب باطل کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوگا تو وہاں آپ کا نظریاتی لڑائی ہے، لیکن جب آپ اہل حق سے ٹرو گے تو یہ نظریاتی نہیں ہے، یہاں فساد پیدا ہوگا، یہاں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ جو سند آپ کے پاس ہے اس فقیر کے پاس بھی ہے۔ ہم کوئی بے سند لوگ نہیں ہیں۔ یہ مبشرات اور نسبت میں فرق ہوتا ہے۔ سند آپ لوگوں کے پاس بھی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہر مولوی شاذلی بھی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہر صوفی شاذلی ہے مگر اس کو پتہ نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شاذلی سلسلے کے بھی خلیفہ تھے، تمہیں پتہ ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاذلی کا بھی خلیفہ ہے۔ جاؤ پڑھو۔ مگر جو روحی سند ہوتی ہے نسبت کی علامت ہوتی ہے اور اس سے نسبت قوی ہوتی ہے۔ تصوف آپ کی فیلڈ نہیں ہو، دلائل دینے آ جاتے ہو، پھر جب منہ کی کہا یا تو تم گناہگار ہوگے میں توڑ دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سچے خواب، یعنی کون سے خواب؟ مبشرات میں سے سچے خواب، نبوت کی ہر چیز اٹھاری رہے گی، صرف سچے خواب جاری رہیں گے۔ اب میرا بزرگ کا خواب ہوتا ہی نہیں ہے تو میں حضور کی مانوں یا اپنے اس بزرگ کی مانوں؟ یعنی آپ نے تو یہ کہا کہ میرے ایک بزرگ فرماتے کہ جی آج کل کے خوابوں کی حیثیت میں کوئی خواب شاب نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ حضرت کو لکھ کے بھیجو، ادھر پاگل بیٹا ہو کہتا ہے کہ گدھے اور انسان میں صرف خواب کا ہی فرق ہے، کہ گدھا خواب نہیں دیکھتا مگر انسان خواب دیکھتا ہے۔ اس خواب کی 3 قسمیں، رحمانی، شیطانی اور نفسانی۔ تو یہ تقسیم علم کے ذریعے ہو سکتی ہے، جیسے روایت ضعیف ہے، موضوع ہے یا صحیح ہے۔ یہ اس کی پیمانہ کیا ہے؟ علم ہوا نا، تو بس اس خواب کی بھی جو ہے نا تعبیر یہ علم سے ہوگا۔ آپ کو نہیں آتا آپ بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مجھے نہیں آتا، آپ اس سے کم علم تو نہیں ہو جاؤ گے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے خواب دیکھا۔ ابھی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ فقہ کا کون سا مسئلہ یہاں سے کھل رہا ہے، کہ کلی تیل پیتی ہے۔ کیا؟ کلی؟ اب اس خواب کا ربط عجیب ہے۔ تو جواب میں حضرت نے فرمایا تمہاری شادی تمہاری ماں سے ہوئی ہے۔ جاؤ کمالات عزیزی میں پڑھو۔
کس سے ہوئی ہے؟ اب جب تحقیق کی گئی واقعی اس کی شادی اس کی ماں سے ہوئی تھی. دیکھا اس نے خواب ہے. اب تیل کیا ہے؟ تو اب اس نے یہ خواب کیسے لیا؟ تو جواب یہ کہ تیل اسی کلی کی جنس میں سے تھا، تو وہ نکلا اور دوبارہ وہ اس کو خود پی رہی ہے. تو اس جگہ عذاب یا کوئی حادثہ ہو گیا تھا اور یہ بچہ رہ گیا تھا، اور ماں جو ہے اس وقت چھوٹی عمر میں، اس وقت شادیاں ہوتی تھی 10 سال 11 سال، یہ بچہ بھی جوان ہو گیا. تو لوگوں نے کہا یہ الگ، تو ان کی شادی کرا دیجیے. تو یہ نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے کیا، لا علمی تھا، ایک یہ جدا ہو گیا تھا اور اس خواب نے اس ماں بیٹے کو. یہ خواب ایسے ہی ہے. آپ کی علمی اس میں کمزوریاں موجود ہیں، لہٰذا آپ کا جو فیلڈ ہے اس آپ کی فیلڈ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، نہ ہم اس پر اعتراضات کرتے. آپ مجھ کو میرے اصول پہ مارنا اور میں آپ کو آپ کے اصول میں آ رہا ہوں تو تب بات ہوتی ہے. جو آپ کے اصول میں اس میں جواب دوں گا تو آپ کو ماننا پڑے گا، جو میرے اصول ہے مجھے اس میں جواب دو میں مانوں گا. تو یہ ٹولے اللہ نے بنائے، یہ 4 گروپ ہیں نا، یہ چلتے رہیں گے. آپ سب سیکھ بھی لو تب بھی پورا کام نہیں کر سکتے. تو ہماری عرض ہے کہ سیکھو سب، کہ موقع وقت پر آپ کسی کے محتاج نہ رہو. اور جس کو پکڑ لیا ہے اس نے یہ کرنا ہے. میں نے پیری نہیں جمانی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کے بغیر یہ علاج ہوتا ہی نہیں. میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا اکثر لوگوں کا، انہوں نے جعلی یعنی اب اپنے آپ کو ایک معیار حق بناتا ہے. ایک کے پاس جا رہا ہے، اپنی تشخیص کراتا ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، کچھ تیسرے کے پاس جاتا ہے، پھر چوتھے کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے، تشخیص تو آپ کی سب صحیح کر رہے ہیں کہ آپ پہ کچھ ہے، آپ پہ کچھ ہے، آپ پہ کچھ ہے، علاج نہیں ہو رہا. مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے سارے پیر جعلی ہے، ان سے علاج ہوتا نہیں، ایسی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے. ایک مثال ہے، یہ ایک روایت مجھ تک پہنچی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو جا کے جواب دو شفا من جانب اللہ ہے. حکیم کو شافی سمجھنا کفر ہے. باقی آپ کے اوپر جو علم تھا اس نے اس کو صحیح بتایا ہے. باقی اس میں کیٹیگریاں ہیں، ایک آدمی کے دسترس میں ہوگا اور دوسرے کے دسترس میں نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجے گا اسی آدمی کے پاس جو اس کا ماہر ہوگا، اور ایک دن آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو جو معیار بنایا اور اس کی وجہ سے آپ نے سب کو جعلی کا، یہ آپ نے غلطی کی ہے. تو شفا ہم ڈاکٹر بن سکتے ہیں مگر شافی نہیں بن سکتے. تو ایک نے مجھ پر اعتراض یہ وارد کیا ہے کہ حضرت ایک بندے نے یہ اعتراض کیا جب ہم لوگوں کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے اور اللہ ٹھیک کرنے والا ہے، تو یہ تو ایسی بھی ایمانی عقیدہ ہے، تو پھر وہ کیوں علاج کے لیے آتا ہے؟ میں نے کہا جواب تو صحیح دیا اس نے تمہیں، لیکن اس کا آپ جواب بھی سنیں. میں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، یہ اعتقادی طور پر ہے، اور عملی طور پر ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہوگا. اگر میں عمل کو اعتقاد میں لے آؤں گا تو اس سے کفر کا خدشہ ہو، کل تم لوگوں کو گمراہ کر دو گے. لہٰذا یہاں عمل شرط ہے سیکھنا، مگر عقیدہ وہی رکھو گے. تو اس کے پاس جب یہ جواب پہنچا وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو یہی تو وجہ ہے، عوام کہتے تم نے مجھے ٹھیک کیا، فلاں نے ٹھیک کیا، یہ ٹھیک کیا، وہ ٹھیک کیا، تو وہ تو آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے. تو کسی سبب کے پیچھے جانا شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے. میں جب پڑھتا تھا، ہمارے استاد تھے، ہمیں تحصیل الادب پڑھاتے تھے، وہ پنچپیر کے پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے میرا نام جن بابا رکھا تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ ایسی فضول. میں نے کہا استاد جی ایک سوال ہے آپ سے. مفتی تھے. ایک مسلمان عورت آپ کے پاس آتی ہے، ایک متقی پرہیزگار عالم بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے جی، مگر میں نے علماء کے پاس سب کو چیک کر لیا، میری بیوی ٹھیک نہیں ہوئی. اب مجھے کسی نے کہا کہ ایک ہندو ہے وہ علاج کرتا ہے، کالے جادو سے اس کا علاج ہوگا، آپ کیا فتویٰ دو گے؟
تو استاد جی جواب میں کہتے ہیں میں کہوں گا کہ بحالت مجبوری جائز ہے. میں نے کہا تو علماء کے لیے جانا جائز ہے نا, عوام الناس کو تو آپ نے تباہ کر دیا. اگر اس کی بیوی وہاں کالے جادو سے ٹھیک ہو گئی تو آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس کا قرآن پر ایمان رہے گا؟ آپ یہ 100% کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پر اس کا ایمان ہے, تو اس پر وہ خاموش ہو گئے. یار بات تو تیری صحیح ہے. میں نے کہا بس بات یہی ہے کہ لوگوں کو عقیدے کو بچانا تقوی نہیں تو کیا ہے؟ ہم تو اپنے عمل کو بچاتے بچاتے ایمان کا انکار کر کے بیٹھ جاتے, آپ لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا. یہی تو حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح کافر ہوگا, رات کو مسلمان, رات کو کافر صبح. یہ کفر کوئی آسمان سے تو نہیں اترا, بس یہ ہے نا انکار آیات قرآنی ہے, یہ کفر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اب یہ دیکھو ایمان مقدم ہے وعملوا الصالحات کے لیے. جب تیرا ایمان ہی صحیح نہیں تو تیرا عمل بھی خراب ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھے کہ اگر یہ انسان خود ایمان اور عمل پہ چل رہا ہے, دنیا اس کو نہیں چھیڑتی. لیکن لڑائی کب آتی ہے؟ وتواصوا بالحق. جب وہ حق بولنا شروع کرتا ہے تو یہاں تکلیفیں شروع ہو جاتی. اب اس تکلیفوں پہ آپ کو صبر کرنا ہے. تو رات کافی ہو گئی ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کل مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ یار یہ گستاخ ہے. تو ایمان اور عمل یہ تو اللہ نے آپ کو دے دیا, اب اس کی حفاظت عاجزی سے ہوگی اور اس کی تباہی تکبر سے. ابلیس کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئی تھی, مگر اس نے برباد اس کو کس چیز سے کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. جب اس نے تکبر کیا تو برباد ہو گیا. اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا, اکڑ کے چلنا نہیں, صرف حق کا انکار بھی تکبر ہے. اور عاجزی کیا ہے؟ تو تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنا, اور عاجزی کیا ہے؟ اپنے سے سب کو بہتر سمجھنا. یہ سب مجھ سے بہتر ہے, یہ عاجزی ہے. یہ سب مجھ سے کمتر ہے, یہ تکبر ہے. تو اس چیز سے تو تم پیروں کو اور مولویوں کو اور نقصان نہیں دے سکے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے. لیکن ایک چیز ہے جس سے آ کے وہ تباہ کرتے ہوئے, حب جاہ, منصب کی چاہ. میں کتب بن جاؤں, میں علامہ بن جاؤں, میں فلاں بن جاؤں, میں ڈمکا بن جاؤں. یہ مجھ سے چھوٹا کیسے آگے نکل گیا؟ آپ خادم بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ اور خادم کا عہدہ ایسا ہے, چاہے تم چھوٹے ہو یا بڑے, خدمت پھر بھی کرنی ہے. اور یہ چیز صحابہ میں تھی کہ وہ خادم تھے. ان سے منصب چھین بھی لیا جاتا تب بھی دین کی خدمت کرتے, اور وہ منصب پہ رہتے تب بھی خدمت کرتے. اور اللہ نے جو درجہ اصحاب رسول کو دیا ہے وہ کسی حاکم نے اسے نہیں چھین سکا, کیونکہ حضرت صحابہ کرام پہ حاکم غیر صحابی بھی آئے, اور غیر صحابی بھی آپ کے امیر بنے. لیکن صحابیت کو جو درجہ اللہ نے ان کو دیا تھا وہ برقرار رہا. سو جو اللہ نے آپ کو علم کا درجہ دیا اور ولایت کا درجہ دیا, وہ ظاہری امیری اور معذوری سے وہ فیل نہیں ہونے والا, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ جو بندگی کا درجہ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس لیے امیر کے ساتھ تو انتظامی امور میں کبھی چھوٹے کو بڑا بنا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا ابو بکر صدیق پر حضور نے, حضرت عمر پر, حضرت علی پر, حضرت عثمان پر, چاروں کے چاروں خلفائے راشدین آپ کے انڈر میں. اور اس حد تک ادب دیکھو کہ جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو آپ اسامہ بن زید سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر کو علی کو روک دوں. تو فرمایا حضرت آپ امیر المومنین مجھے فرماتے ہیں؟ کہا نہیں, تمہیں حضور نے بنایا ہے بڑا, تمہیں اس لشکر کا امیر حضور نے بنایا, لہٰذا آپ کی اجازت ضروری. یہ دو چیزیں اگر آ گئی نا, صحابہ کی زندگی کو پڑھو, اس میں 100% فائدہ ہے. آپس میں یہ لڑنا, گرم ہو جانا, ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کرنا, یہ فطری تقاضے ہیں.
اس کو دل میں جگہ مت دو، بس ایک ہوا ہے اور نکل گئی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر فرماتے، یہ درگزر کا مطلب ہی یہی ہے۔ اگر ناراضگیاں ہونا بے دینی ہوتی تو حضرت عائشہ حضور سے ناراض ہوئے، حضور نے اس کو بے دینی نہیں فرمایا۔ اصحاب رسول ایک دوسرے سے ناراض ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو بے دینی نہیں فرمایا۔ تو ہم کون ہوتے ایسی چیزوں کو بے دینی کہنے والے؟ میرا ادب نہیں کرتا، میرا فلاں نہیں کرتا۔ یہ جوتا ہے نا، اگر یہ اس میں علم چھپا ہوتا کہ میرے سر پہ مارو اسی کو، میں قسم خدا کی یہ بھی کرتا۔ میں قسم کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ علم اس چیز میں چھپا تھا کہ تم مجھے شاگرد اٹھا کے جوتا مارے تو تب بھی سکھاتا، مگر کیا کرے کہ اللہ نے اس کو رکھا اسی میں کہ تم جوتے اٹھاؤ گے۔ میں تم سے نہ اپنی عزت مانگتا ہوں، مجھے اللہ نے جو کام دیا تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب میرا شاگرد میری عزت کرے یا نہ کرے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بس یہ وہ چیز ہے۔ اور جو میرے سے سیکھنے آ رہے ہیں، کسی بھی پیر کے خلیفہ ہوں، کسی بھی پیر کے مرید ہو، اپنے پیر کو نہیں چھوڑو گے۔ اہل حق پیر کی بات کروں، جعلیوں کی نہیں، اور جو جعلی ہو اس کا ادب بھی کرو گے۔ مرید ہونا چاہیے علامہ شبلی جیسا۔ جب مرید بننے ہو نا تو علامہ شبلی کو پڑھ کر آنا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اور علامہ شبلی کا واقعہ پڑھ کے آیا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ پیر جو ہے نا وہ معصوم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی پیروں پر بھی حالات آتے ہیں۔ آج اتنا ایک بڑا پیر ہے، اس کے مرید اس کے خلاف بکواسات کر رہے ہوتے، انہوں نے ان کی خلافت سلب کی۔ تو جب مجھ تک وہ باتیں پہنچی تو مولوی میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ زنا کے لیے 4 گواہ شرط ہیں؟ کہنے لگا ہاں حضرت۔ تو میں نے کہا آپ کو جب وہ بول رہا تھا تو آپ نے منہ پہ تھپڑا نہیں مارا کہ تیرے پاس گواہ ہے؟ کاذب تو یہ ہے۔ اللہ کا قرآن بدل دے تمہارے، نعوذ باللہ۔ تم تو قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تم اس کو تقویٰ کہتے ہو، یہ تو کفر ہے۔ فلاں سے اس نے شادی کرا دی، غیر مدخولہ کی طلاق میں عدت نہیں ہے۔ یہ ٹوٹ کے کسی اور کو سکھاؤ اور اس پہ الزام لگا کر کے نہ سچائی نہ اپنے تک سچی بات بھی تم تک پہنچ جائے تو جس مفتی کے پاس پہنچے اور جس قاضی کے پاس پہنچے اس پر تحقیق ذاتی لازمی صاحب معاملہ سے۔ اگر اس نے اس پر جواب دے دیا وہ خود گناہ گار ہوگا۔ کوئی آپ مجتہد نہیں، کوئی تمہاری خطا ثواب پر ہے۔ یہ خطا جو مجتہد کی ہے نا، یہ مجتہد کی ہے، اور گواہی میں مجتہد کو بگڑے۔ یہاں اصحاب رسول کھڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن کی وہ گواہی نہیں مان رہے۔ یہ قضا ہے، جب کسی پر الزام لگتا ہے یہ مسئلہ قضا میں چلا جاتا ہے۔ اچھائی کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں فلاں برا ہے تو ثبوت لانا پڑے گا۔ اس لیے ظن المؤمنین خیرا، مومن پر خیر کا اتنے بڑے اللہ والے، اتنے علماء ان کے مرید بنے، آج اس کے پیچھے اپنی بات کو ثابت ہم نے اس لیے چھوڑا ہے۔ جس نے اپنے شیخ کو چھوڑا وہ نقصان میں جائے گا، وہ جس جگہ بھی جائے گا، جس پیر سے جائے گا وہ فیض سے محروم رہے گا۔ یہ اپنی کھوپڑی میں رکھنا۔ جس نے اپنے پیر کو چھوڑا اہل حق میں سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے سے مجھے فیض حاصل ہو جائے گا، یہ تلبیس ابلیس ہے۔ فیض تو اس کو ملے گا، مگر جب اس نے ایک رسی چھوڑی دوسرے کہاں سے؟ وہی رسی تو چلی آ رہی ہے۔ جڑ ایک ہی ہوتی ہے، شاخیں جدا جدا ہوتی ہے۔ آج یہی مصیبت ہمارے اندر کڑی ہے۔ تم نے کیا معصوم سمجھا تھا اس کو؟ عام مومن کی پردہ داری مت کرو، عام، ورنہ اللہ تمہیں گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا۔ جائے گا کہ اپنے پیروں کی، اپنے علماء کی، اپنے اساتذہ کی، حکام کے بارے میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے؟ جاؤ یہ بخاری پڑھو، اسے بخاری میں یہ روایتیں موجود ہے
یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا تمہارے امیر اگر وہ جابر و ظالم ہو، یعنی وہ دین پر کیا کرے؟ فرمایا صبر کرو. کیا کرو؟ آپ اندازہ لگاؤ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ لڑو گے آپس میں تو کافر کو فائدہ ہوگا، اور جب صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل دے گا. ایک ہے حق بات کہنا اور ایک ہے حق اس سے لڑنا. تو حق بات کہو، کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ عرض ہے آج بھی ہمارے پیچھوں کے پچھلی چیزیں اٹھائیے، اور کچھ نہیں کیا میں نے. میرا عمل نہ اپنے بزرگوں کی طرف ہے، میں ایک کمزور سا انسان ہوں، مگر میں نے علم ان کا اٹھایا ہے اور آج اس کو جاری کیا ہے. آج آپ دیکھ لو یہ علاقہ اس علم کی بدولت یہاں تک پہنچا ہے. اور یہ مجمع صرف ادھر نہیں ہوتا، جہاں بھی جاتا ہوں اتنے مجمع ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے ان کو شراب تھوڑی پلائی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، میرے شاگرد میرے مقلد دلیل سے ہے، اندھی تقلید یہ نہیں کرتے. الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھائی نہیں ہے. جب ہمارا مسئلہ کوئی گڑبڑ ہوتا ہے نا، سب سے پہلا میرا شاگرد وہاں مجھ سے مناظرہ کر رہا ہوتا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں مناظرہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس کے لیے جواب دو. شروع یہاں سے دلیل، وہاں سے دلیل. آخر الحمدللہ جیتتا میں ہی ہوں. اور جہاں مجھے غلط بات نظر آتی ہے اپنی فوراً رجوع کرتا ہوں. میں اپنی غلط بات پہ کبھی نہیں اٹکتا. لیکن آپ کہو کہ بات دلیلاً بھی موجود ہو، قرآن میں بھی موجود ہو، حدیث میں موجود ہو، اور امام سے بھی موجود ہو، اور میری تقلید کرو، تو ایسا جھاپڑ ماروں گا ادھر پھینکوں گا. دیجیے میں امام کا مقلد ہے، تمہارا مقلد ہوں. تو اپنے شاگردوں کو ہم نے یہی سکھایا ہے، علماء کا احترام کرو. علماء ہمارے سر کے تاج ہیں. باقی علماء سے ہماری گزارش ہے کہ یہ بچے ابھی سیکھنے والے ہیں، کمزوریاں پائی جاتی ہے لیکن اچھائیاں بھی تو کر رہے نا، لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے. تو اس علم پر پیسہ لینا ثابت ہے. اب رہی یہ بات اس کی نیت، تو نیت غیب ہے. اگر اس نے لالچ کے ساتھ لیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور یہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر اس کا علاج نہیں ہوگا، تو پھر اس کو مت تڑپاؤ. پھر مریض کو تڑپانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے تقوی کے لیے ایک بندہ مر رہا ہوگا، میں کہوں گا یار یہ نہیں، اور یہ ایک تجربہ ہے، سو اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے، کرنا پڑتا ہے. تو اس نیت سے کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر بھی دے گا اور مریض کو فائدہ بھی دے گا. اگر تمہارے اندر لالچ آ گئی تو تمہیں نقصان ہوگا. اب لالچ غیب ہے، میں تیرا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، باقی سمجھا دیا. یہ انفرادی چیز ہے. نیت غیب ہے، ثواب غیب ہے. میری نیت کیا ہے یہ مجھے پتہ ہے. باقی رہی حاجت کے لیے، یہ عبادت جو ہوتی ہے نا، یہ خاص جو عبادات ہے فرائض، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دوسری نیت نہیں کر سکتے. باقی جتنی نوافل ہوتی ہے اس میں 100 نیتیں کر سکتے ہو. تو اس میں اگر وہ کہ میں فلاں چیز دیکھ لوں تب بھی جائز ہے، مجھے دنیا مل جائے تب بھی جائز ہے. صلاۃ حاجت کے لیے نماز پڑھنے والا گناہگار نہیں ہوتا. سورہ واقعہ رزق کے لیے پڑھنا حضور نے سکھایا ہے. مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ آپ علیہ السلام نے جو ہمیں سنت سے پتہ، آپ کی تمام اور ہر چیز اور حاجات کی وابستگی قرآن سے ہو جائے، ذکر سے ہو جائے. اور جب آپ کی حاجات قرآن اور ذکر سے صدرنا شروع ہو جائے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، نہ کسی کی ضرورت ہوگی. آپ اللہ سے وابستہ رہو گے. تکلیفیں آئیں گی آپ پر، کرتے رہو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بھوکے نہیں مرو گے نہ بھوکے سو گے، جو مانگو گے اللہ بھیج دے گا. غیب کے رزق میں اور حکمت کے رزق میں یہی فرق ہے. جب غیب کا رزق اللہ دیتا ہے تو اسباب وہ بنا کے بیچتا ہے، اور جب حکمت کا رزق ہے تو تمہیں اسباب بنانا پڑتے ہیں.
فلاں سیٹ کے پاس جاؤں گا، جب یہ دے گا تو میرا کام ہوگا، اور جب غیب کا رزق دے گا تو سیٹ تمہارے پیچھے خود آئے گا۔ اور یہ چیز موجود ہے اس ذکر کے اندر، جو چیز سیکھ لی بےتاج بادشاہ بنا دے گا اللہ، مگر شرط یہ کہ اخلاص اور عشق کے ساتھ ہو۔ تو اگر مفاد پرست بھی رہو گے تو دنیا تو تمہیں ملے گی۔ دیکھو کسی ولی کی مخالفت کرنے سے یا شیخ کو چھوڑنے سے کافر نہیں ہو جاتا، مگر فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ باقی منافق کافر تھے کیونکہ انہوں نے حضور کو چھوڑا، تو نبی کو چھوڑنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، کسی ولی کو چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ وہاں فیض سے محروم ہو جائے گا۔ فیض کی محرومی بھی اس دنیا کے لیے کم نہیں ہے، یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، جو کمیاں میرے اندر ہے اللہ مجھ سے دور فرمائے۔ میری بات کسی کو بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کو نماز اور ذکر، 5 وقت نماز، چاش، اوابین، اشراق، تہجد کی کوشش کرو۔ اذکار کو صحیح طریقے سے، جو تصوف کے طریقے اکابرین اولیاء کرام نے لکھے اس طریقے پہ کرو گے تو علم حاصل ہوگا۔ باقی جو لوگ از خود ذکر کرتے ہیں وہ کثرت سے ذکر اس طرح کرنے کی کوشش، نقصان دہ ہوتا ہے، یہ کفر نہیں ہے، منع نہیں ہے، مگر وہ پھر شیاطین جب آتے ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا نقصان نہیں دیتا، کسی پر پھونکنا یہ نقصان دے گا بغیر علم کے، کثرت سے خود سے ذکر کرنا یہ آپ کو نقصان دے گا۔ کیوں دے گا؟ کہ اللہ نے حکم اگر ذکر کا دیا ہے تو اس کے لیے رجال اللہ کو بھی فرمایا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کا رستہ کسی باخبر سے پوچھو، تو یہ رجال کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے لیے آپ کو تلاش کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ بھی اللہ نے حکم لگایا ہے، یہ خاص ذکر کے لیے، جو خاص اذکار ہوتے ہیں جس سے مرتبے ملتے ہیں اس کے لیے شیخ لازمی ہوتا ہے، اور جس میں عمومی آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے تو 100 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ عموم میں 5 وقت نماز پڑھو، ہر گناہ سے بچو، اس میں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں علم کی بات آئے گی اس کے لیے استاد شیخ لازم ہے، جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ تجربے سے ثابت ہوتا ہے، باتیں ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطرت اللہ نے جو بھی فطرت انسان کی بنائی ہے اور اللہ نے جو قانون پیش کیا اس کے حساب سے، جب اللہ نے اپنے محبوب کو بغیر جبرائیل کے علم نہیں پہنچایا، بغیر وسیلے کے، تو باقی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر وسیلے کے علم حاصل کر سکے۔ قادیانی مرتد گمراہ کافر کیوں ہوا؟ کہ وہ صوفی نہیں تھا، وہ ایک مناظر انسان تھا، اور تصوف خود بخود پڑھ پڑھ کے کتابوں سے وہ اصطلاحات اپنے پر فٹ کی، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ جس کا پیر نے اس کا پیر شیطان ہے، اور ابلیس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے اپنے کتابوں کے اندر کہ جی یہ علوم ہے، تو علوم باطن سے تمہیں کوئی کافر نہیں کہے گا۔ اگر یہ اپنے آپ کو مجدد کہتا تب بھی کوئی اس کو کافر نہ کہتا، لیکن جب تم نے اس چیز کو اپنے آپ کو نبی بنا دیا تو تمہیں تو کافر کہا جائے گا۔ دعویٰ ولایت کفر نہیں ہے، دعویٰ مجدیت کفر نہیں ہے، دعویٰ علم باطن کا کفر نہیں ہے۔ کفر کب ہوا؟ جب اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، اور پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو احمدی کا، احمد کا، اور تم لوگوں نے اس کی قوم کو احمدی کا۔ واہ 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 واہ، منطق مار گئے وہ لوگ، منطق مار گئے، کیونکہ شیطان ہے ان کے ساتھ۔ ان کو ہم احمدی نہیں کہہ سکتے، یہ قادیانی مرزائی ہے۔ احمد حضور کا نام ہے، اور یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ شعائر اسلام میں سے، لہٰذا ہم کسی اور کو اصطلاحی طور پہ جو نظریاتی اختلاف ہو دوسرا آدمی نہیں رکھ سکتا، سمجھے؟ تو یہی بات ہے، اسی پر اکتفا ہے۔ دیر ہو گئی، معذرت کے ساتھ۔ ہم تو ریڈیو پاکستان ہے، جب شروع ہوتے بند ہی نہیں ہوتا، تو یہاں کی انتظامیہ جو اس کو چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے کہ میں اتنے منٹ میں تقریر کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام والحمدللہ۔